سب سے پہلے ہم نے شروعات کی 2 جو معصوم بچے زین اور عروبہ، ان کے وہاں فیملی تو نہیں تھی، ان کی اپنے ماں باپ تو نہیں ہیں، وہ ہسپتال میں ان کے فادر، تو ان کے جو چاچا ہیں وہاں گئے ہم. اور اس کے بعد جو مولوی صاحب ہیں، مولوی اقبال، جن کو آپ کے جو بڑے ہی زبردست میڈیا ہیں، انہوں نے اس کو جیش محمد کا کمانڈر ڈکلیئر کر دیا اور کہا کہ بھئی یہ اس کا کوئٹہ میں کہیں ہے، اس کا پلوامہ میں تھا. تو میں گئی ان کے گھر میں، تو ان کو جتنی تکلیف اس بات کی ہے کہ وہ اس شیلنگ میں کا شکار ہو گئے، اس سے زیادہ تکلیف یہ ہے کہ ان کو جیش محمد کا ایک ملیٹنٹ ڈکلیئر کیا گیا. اور اس کے بعد جن میڈیا چینلز نے ان کو ایسا کہا، ان کو معافی مانگنی چاہیے تھی، معافی بھی نہیں مانگی. ایک چینل نے شاید اس کا کیا. تو اس کے بعد ہم یہاں جو منڈی بھی چلے گئے، وہاں بھی شہادت ہوئی ہے. میں تو شہید ہی کہوں گی ان لوگوں کو. تو اس کے بعد ابھی ہم یہاں گورنمنٹ ہسپتال کے پاس بھی ایک فیملی ہے، اپنے سردار بھائی ہے، وہ فوج میں تھے، وہ ان کے ہاں چلے گئے. پھر ہم ہسپتال بھی چلے گئے. تو ابھی ہم اور بھی جائیں گے اس کے بعد. تو ایک چیز جو ہمیں نظر آئی وہ یہ ہے کہ ہر جگہ یہ شکایت ہے کہ ہمیں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے پہلے بتایا نہیں کہ بھئی آپ کو، کیونکہ جب معلوم تھا کہ اس طرف اٹیک ہوا ہے تو نیچرلی یہ معلوم تھا کہ اب کہیں نہ کہیں ریٹیلیشن ہو گیا. تو پیپل وائر کاٹ انیویئرس، تو اس لیے زیادہ تباہی ہوئی ہے پونچھ میں، زیادہ شہادتیں بھی پونچھ میں ہوئی ہیں. یہ ایک ہم نے دیکھا، اس میں لوپ ہول رہا ہے، کہیں نہ کہیں کمی رہی ہے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی. دوسرا یہ ہے کہ ہمارا ماننا ہے کہ یہ جو ابھی اتنی تباہی ہوئی ہے، اتنی بربادی ہوگی، خاص کر پونچھ کا اتنا خوبصورت پرانا ٹاؤن، شہر یہ جو ہے، اس کی تو بالکل سب سے زیادہ، میں اڑی بھی گئی تھی، وہاں بھی تباہی ہوئی، پر اس کا تو بالکل ہی بربادی ہوگی ہے یہاں پر. تو یہ مجھے سمجھ نہیں آتا ہے ہم لوگوں کا کیا قصور ہے، جموں کشمیر کے لوگوں کا. اور خاص کر یہ جو دلی میں بیٹھ کے ایئر کنڈیشن ڈرائنگ رومز میں اور ایئر کنڈیشن اسٹوڈیوز میں چلاتے رہتے ہیں، دے آر بیئنگ فار آور بلڈ. ان کو منہ کو خون لگ چکا ہے. جب سے سیز فائر کی بات ہوئی ہے تب سے لگتا ہے کوئی ماتم چھایا ہوا ہے ان چینلز کے وہاں پر. میں ان کو دعوت دیتی ہوں، آپ کی ٹکٹس، آپ کے رہنے کا خرچہ میں دوں گی، آپ یہاں آپ بارڈرز پہ رہو اپنے فیملیز کو لے کے، بچوں کو لے کے، اور اس کے بعد جنگ کا تماشا دیکھو. وہاں پر اپنے اسٹوڈیوز میں بیٹھ کے جنگ کا تماشا نہیں دیکھو. کیونکہ میں نے دیکھا جو پہلگام میں ہوا بہت برا حادثہ تھا. دہشت گردی کوئی بھی برداشت نہیں کرے گا، مگر جتنا ان میڈیا چینلز نے ماحول بنایا جنگ کے لیے، مجھے سمجھ نہیں آتی وائی دے آر سو بلڈ تھرسٹی. یہ دیکھتے نہیں کہ ہمارے بچے، ہماری عورتیں، ہمارے لوگ جن کا کوئی لینا دینا نہیں جنگ کے ساتھ، وہ کس طرح یہاں، کس طرح گھر اجڑ گئے ہیں، بربادی ہو گئی ہے. کہاں سے بنائیں گے؟ زندگی بھر لوگوں نے پیسہ جمع کر کے اپنا آشیانہ بنایا ہوتا ہے، سب تباہ ہو گیا ہے. تو میری سرکار سے گزارش ہے، ایک تو ان کو جو ہے ڈکلیئر کیا جانا چاہیے، یہ شہید ہیں، یہ تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے، بیکاز نہتے لوگ تھے، معصوم لوگ تھے. ان کا نہ جنگ سے لینا نہ دینا، نہ انہوں نے جنگ شروع کی، نہ ان کی مرضی سے جنگ ہوئی. دوسرا یہ ہے کہ جو مکان ڈسٹرائے ہوئے ہیں، کم سے کم 50 لاکھ روپے ملنا چاہیے. جو مکان جن کے بالکل تباہ ہو گئے ہیں، جن کا ریپیئر ہے، ان کا بھی اس کا کم سے کم 50% ملنا چاہیے. اور جتنے بھی ہمارے لوگ شہید ہوئے ہیں ان کو ایک جاب ملنی چاہیے. کم سے کم اتنا تو مجھے لگتا ہے، اتنا تباہی کے بعد کم سے کم یہاں کے جو لوگوں کو اتنی مصیبت دیکھنی پڑی، کیونکہ گھر میں کوئی نہیں ہے، غریب لوگ ہیں، بے بس لوگ ہیں. جو گھر کا کمانے والا تھا وہ چلا گیا، تو اب کون کھائے گا؟ ابھی میں نے دیکھا یہاں جہاں میں گئی، چھوٹے چھوٹے 2 بچے ہیں. یہ جو سردار بھائی ہیں ہمارے، 2 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اس کے ایک بیٹا اور بیٹی، تو کون کمائے گا ان کے لیے؟ تو میری سرکار سے یہی گزارش ہے کہ اس میں ان کو بڑی اچھی طرح سے ریہیبلیٹیشن پیکیج ہونا چاہیے. اور کئی جگہ میں سرن کوٹ میں گئی تو مجھے وہاں شکایت آئی کہ جن کا انشورنس ہے ان کو جے کے بینک انشورنس کہتا ہے یہ جنگ تھی، وار کا ہم انشورنس، تو یہ کیا کمال ہے؟ یہ کیسے چلے گا؟ تو باقی جہاں تک آپ جانتے ہیں کہ میں جب سے یہ شروع ہو گیا ہے، میں نے پہلے دن سے بولا ہے، جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے. کیونکہ جب جنگ ہوتی ہے تو یہ شروع تو ہو جاتی ہے، پر اس سے حاصل کچھ نہیں ہوتا ہے، بلکہ
دونوں طرف کی ہار ہو جاتی ہے، کیونکہ معصوم لوگ دونوں طرف سے مارے جاتے ہیں۔ اگر یہاں زین اور عروبہ ماری گئی، 12 سال، ابھی ان کے 25 اپریل کو ان کا برتھ ڈے، 12 سال کے ہو گئے۔ وہاں میں نے دیکھا چھوٹا بچہ 7 سال کا ارتضیٰ عباس، چھوٹا سا 7 سال کا بڑا خوبصورت سا بچہ، وہ اس کو بھی یہاں شیل لگا تو اس کی وہ ایسے ہو گئے۔ تو میں سمجھتی ہوں یہ برا ہے۔ میں پھر کہنا چاہتی ہوں کہ ابھی جو ہمارے ملک میں اور پاکستان میں ایک سیز فائر ہو گیا ہے، تو یہ اٹ شوڈ ناٹ بی این ایونٹ، ایک بار ہو گیا تو بس نہیں، اس کو قائم رکھنے کے لیے محنت کرنی پڑے گی، اور اس میں دونوں ملکوں کو انویسٹ کرنا پڑے گا تاکہ دوبارہ خدا نہ خواستہ اس قسم کے حالات نہ ہو جائے۔ اور میں ساتھ ہی یہ کہنا چاہتی ہوں، ہمارا ملک بڑا ہستہ بستہ ملک ہے، ترقی پذیر ملک ہے، اس کی اکانومی 3rd نمبر پہ ہے۔ اٹس لائک این ایلیفینٹ، اکنامک میں یہ ایلیفینٹ، جیسے ایلیفینٹ چلتا ہے ویسے ہندوستان چلتا ہے، مگر یہ جو بیڑی ہے اس کے پاؤں میں، یہ جو ایک سمسیا ہے جس کو واجپئی جی کہتے تھے کہ ہم کشمیری کی سمسیا کا سمادھان انسانیت کے دائرے میں کریں گے، تو میں سمجھتی ہوں کہ کشمیر کو صرف